آج کا جو کلام ہے ہم اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ سیکھا ہے، سن آف مین سن آف ڈیوڈ، ابن آدم ابن داؤد۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ دیکھا تھا کہ دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت جون سی ہے جو بیان کرتی ہے، ہم نے اس لائک اے ہیومن بینگ، آدم ذات جیسا، اس ورڈ کو ہم نے سیکھا کہ یہ جو آدم ذات جیسا جو بیان کیا گیا ہے دانیل نبی کی رویا میں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جس کو خدا جو انسا ہے وہ سلطنت سونپ رہا ہے، جس کی سلطنت کا اختتام نہیں ہوگا، جو عدالت کرے گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو دانیل نبی کی رویا میں بیان کیا گیا ہے، اس کو وہ عام انسان نہیں بلکہ وہ ایک سپر نیچرل ہیومن بینگ ہے جس کے اندر ڈیوائن پاورز آف دا گاڈ ہے، جو خدائی صفات رکھتا ہے۔ اور ہم نے بہت سارے حوالوں سے اس کو دیکھا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو جہاں پہ چھوڑا اس میں ہم نے 3 کویسچن جو ان سے ہیں وہ تھے کہ ہم ان 3 کویسچنز کو جو ان سے وہ سیکھیں گے، اور وہ کویسچنز جو ان سے ہیں وہ کیا تھے؟ وہ کویسچنز تھے کہ کس طریقے سے جو یہودی لوگ تھے وہ یہ جانتے تھے کہ جو دانیل نبی کی رویا ہے، جو دانیل نبی جس میں سن آف مین کا ذکر کر رہا ہے، جس ابن آدم کا ذکر کر رہا ہے، وہ مسیح ہے۔ ہم نے جو ان سے ایک اور سوال جو چھوڑا پچھلی دفعہ کہ ہم اس کو سیکھیں گے، وہ سوال تھا کہ کس طریقے سے یہ جو ڈیوائن ہیومن بینگ ہے، یہ جو سن آف مین جو کہ ڈیوائن پاور رکھتا ہے، جو خدائی صفات رکھتا ہے، کس طریقے سے یہ جو ان سے ہے، یہ جو داؤد نبی سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تیری سلطنت کا خاتمہ نہیں ہوگا، وہ کس طریقے سے وہ سن آف ڈیوڈ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا جو اہم سوال تھا ان دونوں سوالوں کو کہ کیسے یہودی جو ہے یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ 2 سوال جو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دانیل نبی کی رویا جو سن آف مین کے بارے میں کہی گئی ہے وہ مسیح ہے، اور یہ مسیح جو ہے داؤد کی نسل سے ہوگا اور اس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ دونوں جو ان کے جو انٹرپریٹیشنز تھیں اس دانیل نبی کی رویا کی، کیا وہ درست تھیں؟ اس کو ہم سیکھیں گے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے پہلے جو ہے دانیل نبی کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 13ویں 14ویں آیت میں دوبارہ سے چلتے ہیں۔ اس رویا کو دیکھنے کے لیے کلام خدا میں ہم یہ سیکھتے ہیں، دانیل نبی کی کتاب 7واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند، is not a human being but he is like a human being، آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا۔ اور یہ ہم نے سیکھا کہ یہ کس طریقے سے یہ عام کامن ہیومن بینگ نہیں ہے، عام کامن سن آف مین نہیں ہے، کیونکہ یہ سن آف مین جو ہے یہ سوار کس کا ہے؟ یہ بادلوں میں سوار ہوتا ہے اور قدیم الایام تک پہنچا۔ اور ہم نے اس کو دیکھا کہ قدیم الایام جو ان سا ہے یہ 3 مرتبہ دانیل نبی کے اسی چیپٹر 7 میں جو ہے وہ مذکور ہے، 9ویں آیت میں، 13ویں آیت میں اور 22ویں آیت میں۔ اور یہ قدیم الایام کون ہے؟ ایشینٹ آف دا ڈیز which is God himself۔ تو یہاں پہ آپ ٹرینٹی کے 2 پرسنز کو جو ان سے ہے وہ رویا کے اندر دانیل نبی بیان کرتا ہے، اور وہ اسے اس کے حضور لائے، اس آدم ذات کی مانند کو جو بادلوں میں سوار ہے، کہاں پہ لے کے آیا جا رہا ہے؟ قدیم الایام کے پاس لے کے آیا جا رہا ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی۔ کس کو دی گئی؟ اس آدم ذات
کی مانی جو شخص ہے، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لوگ اس کی خدمت گزاری کریں. یعنی اس کو تمام پاور دی گئی ہے تاکہ دنیا کی تمام قومیں اس کی تابع ہو سکیں، اس کی مطیع ہو سکیں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور یہ سلطنت کوئی عام سلطنت نہیں ہے جس کا کوئی ٹائم فریم ہے، بلکہ یہ سلطنت جو سی ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے، جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. اب یہ چیز جو سی ہے جو ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے جو کویسچن جو ان سے ہم دیکھنے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہودی ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو رویا ہے یہ مسیح کے متعلق ہے، اور یہ جو مسیح ہے وہ داؤد کی نسل سے آئے گا اور اس کو سلطنت دی جائے گی اور اس کی سلطنت کا خاتمہ نہ ہوگا. اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو یہودی ہیں، جو بنی اسرائیل ہے، وہ یہ جانتی تھی کہ خداوند خدا نے جو انسان ہے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو اس نے کائنات تخلیق کی ہے اس کی جو سی ہے اس کو جو ہے کیا کر سکے، اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کر سکے. اس کو ہم سیکھنے کے لیے ہم زبور 8 باب اس کی 3 سے 8ویں آیت میں چلتے ہیں. زبور کی کتاب 8واں باب اس کی 3 سے 8ویں آیت. کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے زبور 8 3 سے 8 میں، جب میں تیرے آسمان پہ جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پہ جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاج دار کرتا ہے. تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. تو نے اپنی زبور نویس بتا رہا ہے کہ تو نے جو اپنی دستکاری کی ہے، جو تو نے کریٹ کیا ہے، تو نے اس کریشن کو اس آدم ذات کے تسلط میں دیا ہے. تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے. اب یہ زبور نویس جو ہے یہ کیوں ایسا بیان کر رہا ہے؟ یہ زبور نویس اس لیے ایسا بیان کر رہا ہے کیونکہ زبور نویس جو سا ہے، پیدائش کی کتاب میں آپ چلیں تو وہاں پہ یہ تمام اختیار جو خدا جو سا ہے آدم اور ہوا کو دیتا ہے، وہ سونپتا ہے. یہ پیدائش پہلا باب اس کی 26 سے 28ویں آیت میں آتے ہیں. ہم پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 26 سے 28ویں آیت. کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. تو یہ جو اختیار ہے یہ اس ابن آدم کو جو بادلوں کا سوار ہے، جس کو سلطنت و حشمت سونپی جائے گی تاکہ تمام مملکتیں اس کی مطیع ہو سکے، اس کے تابع ہو سکیں، اور اس کی سلطنت کا آخر نہیں ہوگا. یہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ شروع دن سے یہ خداوند خدا کا منصوبہ ہے. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلی اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. کلام خدا میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے یہ خداوند خدا یہ پہلے آدم کو سونپتا ہے جب وہ آدم کو تخلیق کرتا ہے، اور اس کے بعد خدا یہ اختیار
दाऊद की नस्ल से जो है एक अहद बांधता है। वो इब्ने आदम जो हवा के बादलों का सवार है, जो इस दुनिया पर हुकूमत के लिए आएगा और उसकी हुकूमत अब्दुल्लाबाद तक रहेगी, हमेशा तक कायम रहेगी, और तमाम कौमें जो हैं उसकी हजूरी में आएंगी, उसकी तमजीद करेंगी, उसकी हमद करेंगी, उसकी सताइश करेंगी। वो दाऊद की नस्ल से होगा। और ये हम इसको सीखने के लिए दूसरा ज़बूर और उसकी पहली 12 आयात का मुतालिया करते हैं। ज़बूर की किताब दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयात। खुदा का बरगजीदा बादशाह, ये वो सन ऑफ मैन है जो कि कॉमन सन ऑफ मैन नहीं है। हमने पिछला हुआ सीखा कि सन ऑफ मैन इब्ने आदम जो लफ्ज इस्तेमाल होता है पुराने ऐनामे और नए ऐनामे में, ये तकरीबन कितनी मरतबा है? 200 मरतबा तकरीबन। और सिर्फ 93 टाइम्स, 90 से ज्यादा मरतबा सिर्फ हिजकिय्याह की किताब में है। लेकिन हिजकिय्याह की किताब में जो सन ऑफ मैन जो वर्ड यूज हुआ है, वो हिजकिय्याह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। उसका सुपर नेचुरल या खुदाई सिफात रखने से कोई ताल्लुक नहीं उसने बयान किया। लेकिन उसके अलावा जो सन ऑफ मैन इस्तेमाल हुआ है मोर देन 80 टाइम्स नए ऐनामे में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से हमने देखा, इसकी तरतीब हमने देखी कि किस तरीके से मत्ती रसूल की इंजील में कितनी मरतबा, लूका रसूल की इंजील में, मरकस रसूल की इंजील और यूहन्ना रसूल की इंजील, और उसके अलावा अमाल की किताब और मुकाशफा में भी हमने देखा कि सन ऑफ मैन इब्ने आदम का लफ्ज इस्तेमाल आउटसाइड द गॉस्पेल्स किया गया है। यहां पे हम ज़बूर 2 बाब उसकी पहली 12 आयात को हम देखते हैं। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातें ख्याल बांधते हैं? खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सब फराई कर कर और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम इनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मजाहका उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो आए अपने बादशाह को अपने कोई मुकद्दस सहून पर बिठा चुका हूं। मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के तहाई से तेरी ममलकत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के सांस से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चिकना चूर कर डालेगा। पस आए अब आए बादशाहो, दानिशमंद बनो। आए जमीन की अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। हम इसको आगे बढ़ते चले जाएं तो यहाँ पे ज़बूर 72 के अंदर भी हम इसको देखते हैं। इसके अलावा हम जो से आगे फर्दर जो है हवाले मौजूद हैं, जिसमें ये बयान होता है कि ये दाऊद की नस्ल से जो उनसे होगा। हम इसको सीखने के लिए ज़बूर 72 में चलते हैं। ज़बूर की किताब उसका 72 साम 72 उसकी पहली आयत को लेते हैं। आए खुदा बादशाह को अपने अहकाम और शहजादा को अपनी सदाकत अता फरमा। इसके बाद हम इसकी 5वीं आयत में आते हैं और वहां पे कलाम खुदा कहता है, जब तक सूरज और चांद कायम है लोग नस्ल दर नस्ल तुझसे डरते रहेंगे।
اور اس کے بعد 8 سے 11ویں آیت میں ہم آتے ہیں، اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک، یہ اس بادشاہ کی جو ابن آدم ہے جس کی سلطنت کا اظہار ہے، اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی تہا تک ہوگی، بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے، اس کے دشمن خاک چاٹیں گے، ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزاریں گے، سبا اور سبیہ کے بادشاہ ہدیہ لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے، کل قومیں اس کی متی ہوں گی۔ اس کی سلطنت کہاں تک ہوگی؟ تمام دنیا تک اس کی سلطنت ہوگی، اور یہی جو ہے دانیل نبی کی رویا بیان کر رہی ہے۔ اور 17ویں آیت کیا بیان کرتی ہے؟ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ اور اسی طرح ہم ایک اور زبور میں چلتے ہیں، زبور 89 89، اور اس کی آپ جو سی ہے وہ اگر آیات پڑھیں 19 سے 37، یہ کافی لمبی ہو جائے گی، یہ آپ حوالہ اس کی ہم آخری آیات میں دیکھ لیتے ہیں۔ زبور 89 میں ہم آتے ہیں، زبور 89 سام 89 19 to 37 کا اگر آپ مطالعہ کریں، اس کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم اس کی اینڈ ورسز میں آئیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے 33ویں آیت سے، لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنے قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں، میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا، وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ تو کلام خدا جو ان سا ہے ہمیں بیان کرتا ہے، اس کے اور بہت سارے حوالے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ یہ یقین رکھتے تھے جو یہودی ہیں کہ یہ مسیح جو ہے اس کے بارے میں پیشن گوئی ہے، اور مسیح جو ہے وہ داؤد کی نسل سے ہوگا۔ اسی طرح آپ زبور 110 کی پہلی 7 آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے، زبور کی کتاب اس کا 110واں باب اس کی پہلی 7 آیات کیا بتاتی ہیں؟ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا سا سہون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں، اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند۔ خداوند نے قسم کھائی اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک کے صدق کے طور پر اب تک قائم ہے۔ یہ ملک صدق کون ہے؟ خداوند خدا ہے۔ خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا، وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کا ڈھیر لگا دے گا اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا۔ وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا اس لیے کہ وہ سر کو بلند کرے گا۔ تو خداوند خدا جو ان سے ہے، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کلام خدا جو ان سے ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کون جو ان سے ہے، یہ جو ابن آدم ہے جس کو بادشاہی سونپی جائے گی، جو کہ آدم ذات کی مانند ہے، لائک اے ہیومن بینگ ہے، از ناٹ اے کامن مین، از ناٹ اے کامن ہیومن بینگ، بلکہ وہ جو ہے
وہ ایک سپر نیچرل جو ہے ہیومن ہے، ایک سپر نیچرل جو ہے ڈیوائن پاور رکھنے والا خدائے قادر مطلق باپ ہے، جو کہ کیا اس کہتے ہیں آئے گا اور اس دنیا میں اپنی عدالت قائم کرے گا۔ ہم جو ہے اسی طرح حزقیل کے اندر سے اس کو دیکھتے ہیں، حزقیل 37 باب کے اندر، کہ حزقیل جو ان سے ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ ایک ہی وہ بادشاہ ہوگا۔ یہ کوئی ہر بادشاہ کے متعلق نہیں بیان کیا جا رہا، داؤد نبی نے بیان کیا، دانیل نبی نے بیان کیا، حزقیل نبی بیان کر رہا ہے۔ حزقیل 37 باب میں اب آتے ہیں، حزقیل کی کتاب اس کا 37واں باب، اور اس کی ہم آیات پڑھیں گے 18 سے ہم پڑھتے ہیں۔ اور جب تیری قوم کے لوگ تجھ سے پوچھیں اور کہیں کہ ان قوموں سے تیرا کیا مطلب ہے، کیا تو ہم کو نہیں بتائے گا، تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں یوسف کی چھڑی کو جو افرایم کے ہاتھ میں ہے اور اس کے رفیقوں کو جو اسرائیل کے قبائل ہیں لوں گا، اور یہودا کی چھڑی کے ساتھ جوڑ دوں گا اور ان کو ایک ہی چھڑی بنا دوں گا، اور وہ میرے ہاتھ میں ایک ہوں گی، اور وہ چھڑیاں جن پر تو لکھتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور تو ان سے کہنا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں نکال لاؤں گا، اور ہر طرح سے ان کو فراہم کروں گا، اور ان کو ان کے ملک میں لاؤں گا، اور میں ان کو اس ملک میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤں گا، اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا۔ جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، جو بنی اسرائیل ہے، آپ اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس وعدے کے فرزند جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا ہے، اب آپ اس وعدے کے فرزند میں داخل ہوتے ہیں، اس بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں جب آپ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے حکموں پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آتے ہیں۔ ایک ہی بادشاہ ہوگا۔ کلام خدا کیا بتا رہا ہے کہ میں تمام بنی اسرائیل کو جہاں جہاں پہ وہ پراگندہ ہوئے اپنے گناہوں کے وسیلے سے، ان سب کو اکٹھا کروں گا، اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور وہ آگے کو نہ دو قومیں ہوں گے اور نہ دو مملکتوں میں تقسیم کیے جائیں گے، اور وہ پھر اپنے بتوں سے اور اپنی نفرت اگینسٹ چیزوں سے اور اپنی خطا کاری سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے، بلکہ میں ان کو ان کے تمام مسکنوں سے جہاں انہوں نے گناہ کیا ہے چھڑاؤں گا، اور ان کو پاک کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا۔ میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا۔ دس از دا سن آف ڈیوڈ۔ یہ جو بادشاہ ہوگا، جو ابن آدم ہوگا، وہ کہاں سے آئے گا؟ داؤد کی نسل سے آئے گا۔ اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ اس کا کلام جو ان سا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ ابن آدم جو آنے والا ہے وہ ابن آدم جو جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، جو ہمارے درمیان میں رہتا ہے، جو ہمارے درمیان میں آ کر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لاتا ہے، صلیب پہ چڑھ جاتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے تاکہ اس کے خون بہانے سے ہماری گندگی جو ہے گناہوں کے سبب سے جو ہم پر طاری ہے وہ دھل جائے اور ہم اس وعدے میں شامل ہو سکے جو اس نے ابراہیم سے کیا، اسحاق سے کیا، یعقوب سے کیا، تاکہ ہم اسے آئے باپ کہہ کے پکار سکیں، جیسے بنی اسرائیل اس کو آئے باپ کہہ کے پکارتی ہے، کیونکہ اس نے انہیں لیپالک بیٹا اپنا کہا ہے، اور ہم بھی اس کے لیپالک بیٹے ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں کہ کلام خدا جو ہے، کیوں بنی اسرائیل کو یہ یقین تھا کہ مسیح جو ہے وہ جو ہے دانیل نبی کی رویا کا ابن آدم ہے، اور یہ مسیح جو ان سا ہے وہ داؤد کی نسل سے ہوگا۔ ہم یہاں پہ پرانے عہد نامے میں اس ابن آدم کو مزید سیکھنے کے لیے کہ وہ کیوں ایک عام نارمل ہیومن بینگ نہیں ہے، ایک عام جو سا ہے انسان نہیں ہے، کس طریقے سے ہم سیکھتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں مختلف حوالوں کے اندر پرانے عہد نامے میں کہ یہ ابن آدم کون ہے، کلام خدا جو ان سے ہے اس کے بارے میں کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم یسایا نبی کے صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 سے 7 آیت میں چلتے ہیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 سے 7 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ آنے والا بادشاہ ہے کون۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفواج کی گیوری یہ کرے گی۔ وہ مسیح، وہ ابن آدم جس کی دانیل نبی پیشن گوئی کرتا ہے، اب اس کو یسایا نبی بیان کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ان سا ہے وہ پہلے آئے گا۔ وہ ایک بیٹے کی صورت میں ہمارے پاس آئے گا، وہ پیدا ہوگا، اور کس گھرانے میں پیدا ہوگا؟ داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوگا، اور اسی لیے کلام خدا اسے ابن آدم، ابن داؤد کہتا ہے۔ ہم ایک اور جو ان سے حوالے میں چلتے ہیں، یسایا 11ویں باب میں اور اس کی 11ویں باب کی پہلی 4 آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں، اور یسی کے تنے سے ایک کوپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک 12 شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خردگی کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کو فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے احساس سے زمین کو مارے گا
और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। हम 10वीं आयत में आते हैं, और उस वक्त यूं होगा कि लोग यस्सी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है, और उसकी आरामगाह जलाली होगी। उसकी आरामगाह जलाली होगी क्योंकि वो जलाली है। और इसी तरह आप यसाया 52 बाब में आते हैं, उसकी 13 से 15वीं आयत में चले, यसाया 53 बाब में आए, उसकी पहली 12 आयत में आए, तो वहां पे ये तमाम चीजें जो सी हैं मसीह खुदावंद की मतलब पेशन गोई है कि वो किस तरीके से मसीह खुदावंद आएगा और आकर इस दुनिया में उसकी हुक्मरानी कायम होगी, और उसकी हुक्मरानी में जो है वो अदालत होगी, और उसकी अदालत के जरिए से जो दुनिया की जो तमाम कौमें हैं शरीरों को रासबादों से अलहदा किया जाएगा, और जो शरीर है वो था गड़े का लुकमा होंगे और रासबाज उस वादे के मुताबिक उसके साथ बादशाही में शामिल किए जाएंगे। मजीद आप आगे बढ़ते जाए, बेशुमार इसमें हवाले आप पढ़ सकते हैं उस आदमजात के मुतालिक जो कि खुदावंद खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करता है, हमारे दरमियान में रहता है, दुख उठाता है, मसलूब होता है, मर जाता है, दफन होता है, जिंदा होता है, आसमान पे चले जाता है और फिर दोबारा से आने वाला है। आप जो यर्मिया नबी के सहीफे में आ सकते हैं, यर्मिया नबी का सहीफा 23 बाब जो है उसकी 5वीं 6ठी आयत में आते हैं। यर्मिया नबी में हम आते हैं, साय में हमने कुछ वाले देख लिए हैं। यर्मिया नबी की किताब 23वें बाब में हम आते हैं, और उसकी हम पढ़ेंगे 5वीं और 6ठी आयत। देख वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा, और उसके बाद शही मुल्क में इकबाल बंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके यहाँ में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा खुदावंद हमारी सदाकत। तो यहाँ पे आप देखें कि बेशुमार नबियों ने उस आदम जात की मानिद जो बादलों का सवार है, जो सल्तनत और हशमत जिसको दी गई है, जो रास्ते के साथ अदालत करने आने वाला है, उसके मुतालिक बेशुमार पेशन गोइयां मौजूद हैं कि वो कौन होगा, वो मसाया होगा, और वो किस घराने से ताल्लुक होगा, वो दाऊद के घराने से ताल्लुक रखता होगा। इस तरह आप बीका नबी का जो है सहीफा उसमें उसके 5वें बाब में जाके उसको पढ़ सकते हैं। हम टाइम की कमी के बायस अब आएंगे नए ऐनामे के में, क्योंकि पिछली दफा हमने ये देख लिया था पुराने ऐनामे के अंदर कि उस आदमजात को, और आज भी हमने चंद हवालों में जो है इसको देखा। हम इसमें देखते हैं कि नए ऐनामे के अंदर जैसे कि हमने सीखा कि 80 से ज्यादा मरतबा सिर्फ जो है 4 अनाजील में मसीह खुदावंद के लिए जो है सन ऑफ मैन का जो है इब्ने आदम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और इन 4 गॉस्पेल्स के अलावा मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना रसूल के जीव के अलावा अमाल की किताब में जो सन ऑफ मैन इब्ने आदम का जिक्र है, और मुकाशवा की किताब में जो आपने देखा लास्ट टाइम में पढ़ा कि 2 मरतबा मुकाशवा की किताब में भी इसका जिक्र है। हम जो यहाँ पे आज नए नामे के अंदर इसको देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि मसीह खुदावंद जो है वो अपने आप को सन ऑफ मैन इब्ने आदम कहकर क्यों पुकारता है, और जब जब उसने पुकारा उसका मतलब क्या था। हम चंद एक हवालों में चलेंगे क्योंकि 83 हवाले तो नहीं हम जो वो पढ़ सकते। हम 32 रसूल की इंजील उसके 9वें बाब में आते हैं, चंद एक चारों नजील में से पढ़ेंगे। 32 रसूल की इंजील उसका 9वां बाब
اور اس کی ہم چلتے ہیں 5ویں اور 6ٹھی آیت میں. آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ مسیح اپنے آپ کو ابن آدم کیوں کہتا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ وہ صرف خدا کا اختیار ہے. اور یہاں پہ وہ بار بار جو ہے بتاتا ہے کہ ابن آدم میں ہوں، اور ابن آدم جو سا ہے وہ اس لیے اپنے آپ کو کہتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے. ہم نے سیکھا پرانے عہد نامے کے اندر کہ آدم ذات کی مانند یہ کوئی عام آدم ذات نہیں ہے، یہ کوئی عام ہیومن بینگ نہیں ہے. He is not a common son of man. He is a son of man with divine power. یہ ابن آدم ہے جو خدائی صفات رکھتا ہے، جس کی قومیں حمد کرے گی، پرستش کرے گی، ستائش کرے گی، جو عدالت کرنے کے لیے آئے گا. اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو ابن آدم کہہ کر پکارتا ہے. اور یہاں پہ آپ کلام خدا میں 32 باب 5 6 آیت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے مفلوج سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلے جا. ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں 32:12-8 میں. یہ حوالہ جو ان سے ہے یہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، اور اس حوالے کو اپنی ناسمجھی کے باعث یا اپنی خواہش کے مطابق اس حوالے کو مسخ کر کر پیش کیا جاتا ہے. متی رسول کی انجیل 12 باب اس کی 8ویں آیت، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. سبت کا کریٹر کون ہے؟ کس نے کریٹ کیا سبت؟ خدا نے. کب کریٹ کیا؟ کائنات کی تخلیق کے وقت اس نے کریٹ کیا اس کو. وہ کہتا ہے یہ میرا سبت ہے. کلام خدا میں آپ پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ میرا سبت ہے، تم میرے سبتوں کو ماننا، یاد کر کے تو سبت کا دن ماننا. اور اس لیے یہاں پہ ابن آدم کیا کہہ رہا ہے کہ ابن آدم یہ میں ہوں جس نے بنایا ہے اس کو. اور اس کو مسخ کرنے والے کہتے ہیں کہ مسیح اس کا مالک ہے، اس لیے اس نے کہا کہ آپ جو مرضی کرو. وہ تو آپ کو پھر سے یاد کرا رہا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میں ہوں جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اور تم اپنے مالک کے نافرماندار نوکر ہو. جب تم اپنے مالک کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، تو اپنے مالک کا فرما بردار اسی وقت ہو سکتا ہے اگر تو اپنے مالک کے حکم کی پیروی کرے گا. ہم ایک اور متی رسول کی انجیل میں حوالہ پہ چلتے ہیں. اس میں ہم چلے 32 کی انجیل 16 باب میں آتے ہیں، کیونکہ بے شمار جگہ پہ 30 مرتبہ موجود ہے. 16 باب میں آتے ہیں 32 کی انجیل 16 باب اس کی 13 سے 17 آیت. متی رسول کی انجیل 16 باب اس کی 13 سے 17 آیت.
جب یسوع کیسرے فلپی کے علاقے میں آئے تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ لوگ جس طرح ہمیں اپنی کم علمی کے باعث یا اپنے کلام سنانے والے کی کم علمی کے باعث ہم سن آف گاڈ کو امپورٹنس دیتے ہیں رادر سن آف مین کو، خدا کے بیٹے کو ہم زیادہ پڑھاتے ہیں بنسبت ابن آدم کو، جبکہ مسیح اپنے آپ کو ابن آدم کہہ کر پکارتا ہے، کیونکہ خدا کے بیٹے فرشتوں کو بھی کہا گیا ہے، خدا کے بیٹے بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا ہے، خدا کے بیٹے ہر اس شخص کو کہا گیا ہے جو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے. وہ کہتے ہیں تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو، اس لیے وہ اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے. یہاں پہ مسیح خدا و شاگردوں سے سوال پوچھ رہا ہے کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو وہ مسیح ہے، تو ہے وہ مسیح جو دانیل نبی کی رویا میں بیان کیا گیا ہے. کیا اس کے اوپر مسیح خداوند نے پترس کو ڈانٹا، تنبیہ کی؟ آئے ہم مسیح خداوند کا جواب دیکھتے ہیں. یسوع نے جواب میں اسے کہا مبارک ہے، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی. آپ خدا کے کلام کو اپنی سمجھ کے مطابق نہیں سیکھ سکتے، اپنی سمجھ کے مطابق بیان نہیں کر سکتے جب تک اس کا کلام اس کی طرف سے اس کی حکمت آپ تک نہ پہنچے. اور اس کی حکمت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی سمجھ کو، اپنی خواہش کو ختم کرنا ہوگا. آج انفارچونیٹلی ہم چرچز کے اندر جاتے ہیں، ہم کلام سننے کے لیے کنونشنز میں جاتے ہیں، ہم کلام سننے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق سیکھنے کے لیے. مسیح خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ گوشت اور خون، ہمارا گوشت اور خون ہے، ہم گوشت اور خون سے اس کی حکمت کی باتیں نہیں سیکھ سکتے. اس کی حکمت کی باتیں سیکھنے کے لیے خدا کے روح کی جو سی ہمیں ضرورت ہے. اور اسی لیے خداوند خدا یہ بیان کرتا ہے، یسوع نے جواب سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اس میں بے شمار اور بھی حوالے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہوئے اگلے گوسپل میں آتے ہیں، برکس رسول کی انجیل، اس کا ہم آتے ہیں 8ویں باب میں آتے ہیں. چلے پہلے 8واں باب اس کی 31ویں آیت میں، برکس رسول کی انجیل 8واں باب اس کی 31ویں آیت. کلام خدا یوں سکھاتا ہے، پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے. گناہ معاف کرنے کا اختیار بتا رہا ہے ابن آدم، سبت کا مالک ہونے کا اختیار بتا رہا ہے. شاگرد بتا رہے ہیں کہ تو کون ہے. اور ہم برکس رسول کی انجیل 8 باب اس کی 31ویں آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ مسیح خداوند اب اپنے دکھ کی اس تکمیل کی جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے
उसकी तकमील की जो है वो बयान कर रहा है कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फिकी उसे रद्द करें। कौन रद्द करे? शरीयत के उस्ताद जो गोश्त और खून से कलाम को सीखते हैं। और आज भी यही है चीज, आज भी हर वो शख्स जो गोश्त और खून से खुदा के कलाम को सीख रहा है वो खुदा के हुक्मों को रद्द कर रहा है। खुदा के हुक्मों को मानने के लिए आपको उसके रूह की जरूरत है ताकि वो आपको तकवीयत दे, ताकि आप उस तकवीयत के बायस उसके हुक्मों से रूबरदानी ना कर सके। हम मरकज की एक और आयत में आते हैं। मरकज 9:31 में चले हम कर लें। मरकज रसूल की इंजील 9वां बाब उसकी 31वीं आयत। इसलिए कि वो अपने शागिर्दों का तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। तो आप देख रहे हैं कि वो इब्ने आदम जो है वो बार बार अपने मुतालिक बता रहा है कि वो कौन होगा। आप लूका रसूल के जील में आपने देखा, यूहन्ना रसूल के जील में उसके मुतालिक अपने आप को कहता है। हम लूका रसूल के जील में बढ़ते हुए हम लूका 12 बाब 40वीं आयत में आते हैं। चंद एक हवाले सिर्फ जो उनसे हम पढ़ेंगे क्योंकि टाइम की कमी के बायस। लूका रसूल की जील 12 बाब उसकी 40वीं आयत। कलाम खुदा भी यूं सिखाता है, तुम भी तैयार हो क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। उसने आपको बता दिया कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का अख्तियार है। इब्ने आदम सबत का मालिक है। इब्ने आदम जो सा है वो खुदा है। इब्ने आदम जो सा है गैर फकी और फरीसियों के शरह के उस्तादों उसे रद्द करेंगे, उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उसे कत्ल करेंगे और वो 3रे दिन जी उठेगा। और अब वो आपको आगाह कर रहा है कि अगर आप ये तमाम चीजें जानने के बावजूद, खुदा के कलाम को सीखने के बावजूद, अगर इब्ने आदम को आपने कबूल ना किया तो आपको गुमान में नहीं होगा, आपको सोच में भी नहीं होगा, आप अपने प्लान करके बैठे होंगे। वो कहता है कि तुम्हें गुमान भी नहीं होगा और इब्ने आदम आ जाएगा। हम लोग पता नहीं किस मट्टी से बने हुए हैं, पता नहीं कौन सी मट्टी की तय हमारे ऊपर जमा है कि वो कोई दुनिया का ऐसा सोप नहीं है जिससे वो धुल जाए कि हम अपने आप को चेंज कर लें। वो कहते तुम्हें गुमान भी नहीं होगा कि इब्ने आदम आ जाएगा। और बेशुमार मरतबा हमने ये आयत पढ़ी है और बेशुमार मरतबा सुनी है और हम इतने सख्त दिल हैं, इतने कान के कच्चे हैं कि हम उसे रद्द कर देते हैं कि रब्बा बड़ी बारी सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब भी चर्च जाते हैं यही कलाम सुनाई देता है, आया तो है कोई नहीं अभी तक। तो वो
وہ کہتا ہے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. ہم ایک اور حوالے میں چلتے ہیں، لوکا رسول کی انجیل 18ویں باب میں آتے ہیں، 31 سے 33ویں آیت تک. لوکا رسول کی انجیل 18واں باب 31 سے 33ویں آیت. بس اب تھوڑی دیر میں ابھی سے ختم کریں گے. پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور جتنی باتیں نبیوں کی بات پر لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی. آپ نے دیکھا یسائی نبی نے لکھا، یرمیہ نبی نے لکھا، میکا نبی نے لکھا، دانیل نبی نے لکھا. ابن آدم کے بارے میں جتنی باتیں لکھی ہیں نبیوں نے وہ سب پوری ہونا ضرور ہے، کیونکہ وہ غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا اور لوگ اس کو ٹھٹوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے. ایک ایک بات اپنی موت کے متعلق، اس دکھ کے متعلق جس کو وہ سہنے کو تھا، اس نے بیان کی اپنے شاگردوں سے. اور اگر آج آپ اس کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، اگر یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہ ہوگا کہ ابن آدم آ جائے گا. وہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے، کوشن دے رہا ہے آپ کو کہ اپنے آپ کو چینج کر لیں. ہم یوحنا رسول کی انجیل میں سے کچھ حوالے دیکھیں گے. یوحنا 3 باب میں ہم آتے ہیں، 13 سے 15 آیت میں. یوحنا رسول کی انجیل 3 باب اس کی 13 سے 15 آیت. اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. یہ ابن آدم جو ہے یہ ایک دم سے کوئی پیدا نہیں ہو گیا. یہاں پہ وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ ابن آدم ازل سے ہے، کیونکہ یہ عام ابن آدم نہیں ہے، یہ عام سمپل سن آف مین نہیں ہے. یہ وہ سن آف مین ہے، یہ وہ ابن آدم ہے جو ازل سے موجود ہے. جو آسمان میں تھا اور زمین پر آیا ہے. اور ایک اور حوالے میں چلتے ہیں، یوحنا 9 باب میں اس کی 35 سے 38ویں آیت میں. یوحنا 9 باب 35 سے 38ویں آیت. یہ بھی آپ نے کئی دفعہ اس حوالہ دیکھا اور سنا ہوگا. یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا. جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا اے خدا وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا تو نے اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا. کلام خدا جو ان سے بار بار آپ کو بیان کرتا ہے. جی، یسوع نے سنا کہ انہوں نے اس سے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ جی، مسیح خداوند جب اپنے شاگردوں سے بات کرتا ہے تو ابن آدم کہتا ہے. 35ویں مسیح خداوند جی جی جب وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں
सन ऑफ गॉड है, इंग्लिश खुदा का बेटा ही करके जो है तमाम ट्रांसलेशन में। मसीह खुदावन जब अपने आप को इब्ने आदम कहकर पुकारता है तो किन के सामने कहकर पुकारता है? शागिर्दों के सामने। रीजन उसका, क्योंकि यहूदियों को इल्म है कि इब्ने आदम कौन है। यहूदियों को इल्म है कि इब्ने आदम मसाया है, ये हमने अभी सीखा। और यहूदियों को यह भी इल्म है कि ये दाऊद की नस्ल से है। और यहूदियों को यह भी इल्म है कि ये वो इब्ने आदम है जो दुनिया की अदालत करने आएगा। और दुनिया की अदालत करने कौन आएगा? खुदा आएगा। और इसलिए मसीह खुदावन जो है वो अलानिया नहीं कहता कि मैं खुदा हूं। वो अलानिया नहीं कह रहा कि मैं इब्ने आदम हूं। वो अपने शागिर्दों को बताता है कि मैं इब्ने आदम हूं, जिसके बारे में तमाम पेशनगोइयां की गई हैं। और हम आगे चल के भी पढ़ेंगे कि जब उसने अल्लानिया कहा इब्ने आदम, तो उस वक्त क्या हुआ। ठीक है, हम बस क्लोजिंग कर रहे हैं, 5 मिनट्स की और रहेगी चीजें। मसीह खुदावंद जो है वो बयान करता है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और तुम उसे बादलों पर, उसे खुदा के दाहिनी तरफ बैठे देखोगे। हम मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब में आते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 63 से 66वीं आयत, सॉरी 26वां बाब, सॉरी मत्ती रसूल की इंजील 26वां बाब उसकी 63 से 66वीं आयत। ध्यान से इसको सुनिएगा और 62वीं आयत से कर लेते हैं। 26वां बाब 62 से 66वीं आयत। और सरदार कायन ने खड़े होकर उससे कहा, तो जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार कायन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है, अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। दानियल नबी की पेशनगोई में क्या है? इब्ने आदम। यहूदी समझते थे कि इब्ने आदम कौन है? मसाया है। यहूदी समझते थे कि ये मसाया जो है ये बादलों पर सवार होकर इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को इकट्ठा करेगा और कौमों को जो उनसे लड़ाई होगी और ये अदालत करेगा और शरीरों को था गड़े में डालेगा और ये बादशाह कायम होगी। उस बादशाह का आखिर ना होगा। और अब वो उससे क्या पूछ रहे हैं कि क्या तू वो मसाया है? क्या तू वो खुदा है? मसीह खुदावंद क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, तू मान गया कि मैं ही वो इब्ने आदम हूं। बल्कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसके बाद, अभी तो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि जैसा नबियों ने कहा है वैसा होना जरूर है, लेकिन इसके बाद जो अभी तुम करना चाह रहे हो ये नविश्तों के मुताबिक पूरा होना जरूर है। ये इख्तियार मेरे बाप ने तुम्हें दिया है। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को
پہلی دفعہ مسیح خداوند اب اپنے آپ کو علانیہ ابن آدم کہہ رہا ہے. ابن آدم علانیہ کہنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ابھی میرا وقت پورا نہیں ہوا. شیطان نے تو بیابان میں آزمائش کی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تجھے کیا ہونا ہے. لکھا ہے کہ شیطان کو تو علم ہے کون ہے، بدروہیں جانتی ہیں کہ کون ہے. اب وہ علانیہ بتا رہا ہے. کیوں علانیہ بتا رہا ہے؟ کیونکہ سردار کاہن نے اسے زندہ خدا کی قسم دی ہے، اور اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ہوں، بلکہ تو نے خود ہی کہہ دیا، اور جب تو نے خود ہی اقرار کر لیا تو اب میں تجھے بتاتا ہوں. نہ صرف تو نے یہ اقرار کر لیا کہ میں کون ہوں، بلکہ اب میں تجھے آگے کا بھی بتاتا ہوں. اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے. اور یہ وہ ہے جو دانیل نبی کی رویا کو اس نے بیان کر دیا. اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے. اب آپ دیکھیں ریئیکشن یہودیوں کا کہ جب مسیح خداوند نے علانیہ کہہ دیا اس پر ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے. اس نے اپنے آپ کو ابن آدم کہہ کر خدا کا بیٹا کہی جا. خدا کے بیٹے تو ہم بھی ہیں. خدا نے بنی اسرائیل کو اپنا لاپالک بیٹا کہا ہے. خدا نے فرشتوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. یہ تو کہی جا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جب تو نے ابن آدم کہا تو تو نے کفر بکا ہے. اس پر سردار کہنے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے. اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہیں جواب دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے. اب اس کا زندہ رہنا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا ہے. اس نے اپنے آپ کو وہ ابن آدم کہہ دیا ہے جو بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا. اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے کوڑے مارے، اور بعض نے تمانچے مار کر کہا، آئے مسیح، ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا. کلام خدا کے اندر ہم نے یوحنا رسول کے انجیل کے اندر دیکھا کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا سوائے ابن آدم کے جو کہ آسمان سے اترا. اور اسی طرح یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اس ابن آدم کو آسمان پر جاتے دیکھو گے. کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ابن آدم جون سا ہے وہ عام انسان نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جب وہ علانیہ کہتا ہے کہ میں ابن آدم ہوں تو یہودی کہتے ہیں کہ یہ اس نے کفر بکا ہے. یہ اب واجب القتل ہے. اور ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سن آف گاڈ تو سبھی ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں. اس ایمان کے وسیلے سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. لیکن سن آف مین کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ صرف ایک ہے اور وہ خدا خود ہے. اس کے پاس، اس سن آف مین کے پاس پاور ہے
कि वो गुनाह माफ करे। ये सबत का मालिक है, इसकी बादशाहत का आखिर नहीं होगा। फरिश्ते इसके ताबे हैं। ये मसाया है, ये मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत रखता है। ये भटके हुओं का आसरा है। ये हमेशा की जिंदगी जो है बख्शता है। और जब उसको सजदा किया जाता है तो उस सजदे को कबूल करता है। हम आखिरी हवाले में चलते हैं। मुकाशवा की किताब, मैंने आपको बताया था कि मुकाशवा की किताब में 2 हवाले हैं सन ऑफ मैन के मुतालिक। पहले बाब में हम चलते हैं। मुकाशवा की किताब पहला बाब, और उसकी हम 12 से 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैंने इस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था कि फिर कर सोने के साथ चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स, नॉट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, लाइक अ सन ऑफ मैन, देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानी सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानी थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा से गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझे पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर, मैं इब्तदा हूं और मैं ही इंतहा हूं। कोई आसमान पर नहीं गया सिवाय इब्ने आदम के जो आसमान से उतरा। हमें बहुत जरूरी है कि जो उसने हमें वार्न किया है, अपनी उस दिल की सख्ती को हम खुर्च डालें, उसकी हजूरी में इस गोश्त और खून से इस कलाम को सीखने की कोशिश ना करें, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस कलाम को सीखने की कोशिश ना करें, बल्कि जो खुदा का रूह से रूह की तलब करें कि जो तू हमें सिखाना चाहता है अपना रूह हमारे अंदर डाल, हम तेरे लिए हाजिर हैं। क्योंकि ऐसी घड़ी कि आप जानते भी ना होंगे इब्ने आदम आ जाएगा। हम दुआ करते हैं। आसमान जमीन के मालिक है, तेरा शुक्र है तू परवरदिगार, तू अब्दियत के बाद सलामती के साथ है। तेरा शुक्र करते हैं कि तू तौफीक देता है कि तुझसे रूह को तलब कर सके, ताकि तेरे सिखाए हुए सूलों के मुताबिक तेरी हिकमत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को संवार सके। हमें छू, हमें इज्जत, हमें बरकत, हमें ताकत बख्श हमारे दिलों की सख्ती को दूर कर दे, हमारे ख्वाहिशों को हमसे दूर कर दे, ताकि तेरे बताए हुए असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर सके, ताकि जब तू आए तो हम खुशी से हवा में उड़कर तेरे इस्तकबाल को पहुंचे। एक एक को फर्दर फर्दर तेरे स्पुर्द करता हूं, एक एक को छू ले, एक एक को बरकत दे दे, एक एक को कुव्वत दे दे, ताकि अपनी जिंदगी तुझे दे दे।
تو آسمان و زمین کا مالک خالق ابدیت کو سلامتی سے رحم کر رکھتا ہوں، ایک ایک کی پریشانی، تمام شیطانی حملے، شیطانی آفتیں ان سے دور کو جائے رکھتا ہوں، ایک ایک کی مناجاتیں رکھتا ہوں تیرے پاک نام سے رکھتا ہوں، قبول ہوتی ہیں رکھتا ہوں، ایمان رکھتے ہیں، تیرا شکر رکھتا ہوں، سے جب شفیع بخشنے والے باپ تیرا شکر رکھتا ہوں، تو چھو تو عزت و ہمت و برکت بچا، تیرا پاک سبت ہے، جہاں کہیں تیرے پاک بات تو خاص برکت، سننے سنانے والوں کو پیارے پاک میں فیض یاب، عقل دے فہم دے سمجھ رکھتا ہوں، تیرے پاک نام کو قبول کرے، پاک نام کی حمد کرے، استاج سب مانگتے پا لیتے تیرے پیار بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہی ہوتی ہے زمین پر بھی، ہمارے روز کی روٹی آج ہم دے، جس طرح ہم نے اپنے اکسو باپ کے طرف سے باپ اسمائش میں ڈال بول کے بیٹھ سمجھا، بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین۔